فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم صدر جلسہ، ناظرین اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا فضیلت الشیخ جرجی صاحب سراجی حفظہ اللہ میرے بعد آپ سے خطاب فرمائیں گے. پہلی بار میرا آپ کے علاقے میں آنا ہوا ہے. کل اور پرسوں بھی قریب ہی میں پروگرام تھے. یہاں کے لیے جو میں نے آج موضوع چنا ہے وہ ہے توحید. اگرچہ ہمارے سامنے ممکن ہے سارے اہل توحید ہوں، لیکن ایک موحد کو، ایک مومن کو بھی توحید پر بیانات سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عقیدے میں لچک پیدا ہو جائے، لہذا وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میری تو توحید درست ہے، نہیں، بلکہ توحید پر بیانات سن کر اپنی عقیدے کو اور مضبوط کریں. آپ دیکھیں صحابہ سے عمدہ اور صحابہ سے پختہ توحید کس کی ہوگی؟ اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار توحید کا درس دیتے رہے، کیونکہ اہل توحید کو توحید کا موضوع اچھا لگتا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں جب توحید پر بات کی جاتی ہے. لیکن ایک موحد کتاب و سنت کا پابند، عقیدہ و ایمان کا پابند، توحید سے پیار کرتا ہے، توحید پر بولتا ہے، توحید پر سنتا ہے، توحید پر پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، اللہ نے سب کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ، لہذا تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض نبیوں کی توحید کے نمونے کو پیش کیا کہ انہوں نے توحید کی دعوت کیسے دی. توحید یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. توحید یعنی اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے. توحید یعنی عبادت بھی اسی ایک اللہ کی جانی چاہیے، یعنی سجدہ صرف اسی کو ہو، رکوع صرف اسی کو ہو. ہماری یہ پیشانی غیر اللہ کی چوکھٹ پر نہ جھکے، نہ کسی بت کے سامنے، نہ کسی قبر کے سامنے.
نہ کسی درخت کے سامنے، نہ سورج کے سامنے. یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے. اس کا نام توحید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہا او میرے بچوں، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اور دیکھیے آخری وقت میں وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے جمع کر کے کیا نصیحت فرما رہے ہیں. نصیحت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بچوں کو اپنے سامنے جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچوں ذرا یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر. حضرت یعقوب کون ہے؟ ایک پیغمبر، ایک نبی. اس نبی کو اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد کے تعلق سے توحید کی فکر ہو رہی ہے. آخری وقت میں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری اولاد میرے مال کو کیسے سنبھالے گی، میرے بعد میری اولاد اتفاق و اتحاد سے رہے گی یا نہیں. ہم اور آپ آخری وقت میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں اپنے مال کے تعلق سے، اپنی کھیتی باڑی کے تعلق سے کہ میرے بچوں زمین و جائیداد کو اپنے درمیان تقسیم کر لینا، اور دیکھو میرے پاس جو اتنی زمین ہے اس کو اچھی طرح سے رکھنا. آخری وقت میں وصیت کی جاتی ہے، آخری وقت میں وصیت کی جاتی ہے اپنے مال کو سنبھالنے کی، اپنے کاروبار کو سنبھالنے کی. لیکن یہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے آخری وقت میں ان کو کیا فکر ہو رہی ہے. آخری وقت میں اگر ان کو کوئی فکر ہے تو توحید کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے بعد توحید سے ہٹ جائے. کیا یہی فکر ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے تعلق سے ہے؟ اللہ کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے. آج ہم تو واحد ہیں لیکن فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد کل شرک کرنے لگے، کہیں اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس کے عقیدے میں خلل پیدا نہ ہو جائے. یہ فکر پیدا ہونی چاہیے. لہذا اس کے لیے دینی ادارے قائم ہو، اس کے لیے دینی اداروں کا تعاون ہو، اس کے لیے دینی اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہ عقیدہ توحید کو سمجھے گا، وہ رب کی معرفت کرے گا، وہ شرک کی خطرناکی کو سمجھے گا. جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ توحید کو سمجھے گا. کہا میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اے ابا جان آپ فکر نہ کریں، بے شک ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کا معبود ہے. اے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جیل میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں جیل ہوتی ہے، جیل میں کتنا ہی آرام ہو جیل پھر جیل ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. دو شخص ان کے پاس آئے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. تو حضرت یوسف نے سوچا موقع اچھا ہے
یہ اس وقت میرے ضرورت مند ہے، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، چلو ان کو توحید کی دعوت دے دوں، کیونکہ یہ ضرورت مند ہے، اس وقت غور سے سنیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تسلی دیتے ہیں، میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر تو ضرور بتاؤں گا، تم جس کام سے آئے ہو میں وہ تمہارا کام پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے جیل کے ساتھیوں، او میرے پاس، او میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو تنہا ہے قہار ہے؟ مختلف دروں پر جھکنا بہتر ہے، کبھی یہاں سر جھکا لیا کبھی وہاں سر جھکا لیا، یہ بہتر ہے یا صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہتر ہے۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں نے بھی غیروں کی طرح مختلف رب بنا لیے ہیں۔ آپ ملک کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیں، آپ ملک کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان جہالت میں غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، وہاں پر چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ اور میں تو بریلی کے علاقے سے آتا ہوں، دہلی میں رہائش ہے لیکن علاقہ ہمارا بریلی کا پڑتا ہے، ہم بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے غیر اللہ کے آستانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہاں پر سجدے کرتے ہیں، قبر پر سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں پر چادر چڑھائی جاتی ہے، وہاں کھیلے بتاشے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر عورتیں اپنے سر کا بال باندھ کر آتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، وہاں پر درخواست لٹکا کر آتے ہیں اور قبر والے سے یہ فریاد کرتے ہیں، اے بابا ہماری بیماری کو دور کر دو، اے بابا اے قبر والے بابا ہماری پریشانی کو دور کر دو، ہماری مصیبت کو دور کر دو۔ اللہ اکبر! کیا یہ وہی مسلمان ہے جس کے نبی جس کو توحید دے کر گئے تھے، کلمہ توحید جس کی پہچان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ وہی مسلمان ہے جو غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر کو اپنے جھکاتا کرتا ہے؟ پھر کیسا مسلمان، پھر کیسا مسلمان؟ لیکن آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں جا کر کہ کس طریقے سے غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، شرک کے آستانے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے شرک کا جو وہاں نہ ہوتا ہو؟ آپ غیروں کو کہتے ہیں، آپ غیر مسلموں کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں فلاں کو معبود بنا لیا گیا، فلاں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ارے کبھی اپنی قوم کے اعمال کا ہم جائزہ لیں کہ دیکھیں کیا کیا شرک کر رہے ہیں، وہ کون سا شرک ہے جو ان کے یہاں نہ پایا جاتا ہو۔ قبروں پر سجدے، قبروں پر سجدے، قبروں پر چڑھاوے، قبروں پر درخواستیں، قبروں پر آنسو بہانا۔ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، جس طریقے سے ایک موحد اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے مزارات پر لوگوں کو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے، قبر والے کی عظمت اور جلالت ان کے دل میں ایسی بیٹھی ہوتی ہے جیسے ایک موحد کے دل میں اللہ کی بیٹھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ایک موحد اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، اسی طریقے سے ایک قبر کے سامنے کھڑے ہو کر خوف زدہ ہوتا ہے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس قبر والے کے خوف سے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔
کہ جو کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ مسلمان قبروں پر کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہے، سینکڑوں خدا بنا لینا بہتر ہے، یا ایک اللہ جو تنہا ہے قہار ہے؟ کیا آج مسلمانوں نے مختلف رب نہیں بنا لیے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ بھی خدا، وہ بھی خدا، وہ بھی خدا؟ صرف یہی شرک نہیں ہے میرے بھائی، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ ان کو بھی معبود مانتے ہیں۔ جو کام صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے وہ ان کے لیے کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی معبود بنا لیا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے یہاں شرک کس طریقے سے مختلف رب انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو فلاں درگاہ پر حاضری دینی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے تو فلاں آستانے پر حاضری دینی ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کہیں اور پر حاضری دینی ہے، اگر کسی کا بچہ بول نہیں رہا، اگر اس کے بولنے میں دیری ہو رہی ہے تو گلبرگہ چلا جائے طوطے شاہ کے یہاں حاضری دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ الگ الگ پریشانیوں کے لیے مسلمانوں نے الگ الگ در بنا رکھے ہیں، الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، جبکہ موحد کا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، اس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، مسکراہٹ دینے والا اللہ، آنکھ میں آنسو دینے والا اللہ، تکلیف دینے والا اللہ، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم نے مختلف رب نہیں بنائے، ہم نے تو کہا اللہ ہم نے تجھے معبود مانا ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو یہ ہماری پیشانی تیرے علاوہ کہیں جھک سکتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم نے تو تجھے معبود مانا ہے، ہم نے تو تجھے اپنا الہ مانا ہے، اس کائنات کو چلانے والا مدبر و منتظم تو ہے، اللہ خزانے تیرے پاس ہے، اللہ خزانے عطا کرنے والا تو ہے، اللہ بیماری دینے والا تو ہے، اللہ شفا دینے والا بھی تو ہے۔ اللہ ہم تیرا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے ہیں، ہم تیرے ہی در پر جھکتے ہیں، تجھی کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے ہی سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھی کو غوث سمجھتے ہیں، اللہ ہم تجھی کو غریب نواز اور مالدار نواز سمجھتے ہیں۔ غریبوں کو بھی نوازنے والا تو ہی ہے، مالداروں کو بھی نوازنے والا تو ہی ہے۔ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اور جو تیرا حق ہے وہ ہم صرف تجھے دیتے ہیں، مخلوق کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک موحد کی پہچان یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اللہ کے علاوہ مسلمانوں کا کیا ہے، بے علم مسلمانوں کا کہہ لیجیے، جن کے دامن میں توحید کی دولت نہیں ہے، جو ایک اللہ کا نام سن کر جن کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل اداس ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پتا ہے ان لوگوں نے اللہ کو صرف ایک ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے۔ کون سا ڈپارٹمنٹ معلوم ہے؟ اللہ کو کیا ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے؟ سارے ڈپارٹمنٹ انہوں نے بانٹ دی۔
بیماری دور کرنے والے فلاں، بچے کو بلوانے والے فلاں، کاروبار میں برکت کروانے فلاں۔ اللہ کو انہوں نے کیا ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے معلوم ہے؟ صرف ایک ڈپارٹمنٹ، اور وہ ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اور غیر اللہ کے یہاں اس میں حاضری دی، اتفاق سے اولاد ہو گئی، آپ ملے کہ بھئی آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کہ جی فلاں بابا کی مرضی، اللہ نہ کرے وہ بیٹا بڑے ہو کر انتقال کر گیا، آپ ملے کہ بھئی بڑا افسوس ہوا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کہیں گے جیسی اللہ کی مرضی۔ اللہ یعنی مارنے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صرف اللہ کو دے رہا ہے۔ اولاد ہوئی تو فلاں بابا نے دی، فلاں نے دی، فلاں نے دی، اور بچے کا انتقال ہو گیا تو جیسی اللہ کی مرضی۔ کیوں بھائی؟ دیا بابا نے تھا تو مارا بھی تو انہوں نے ہوگا، لیکن مارنے کا الزام ان پہ نہیں لگاتا، کہتے جیسی اللہ کی مرضی۔ تو مارنے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے موت کا، یہ صرف اللہ کو دے رکھا کہ اللہ مارتا ہے، اللہ کا کام صرف مارنا، باقی سارے کام ان کے بارے کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، زندگی لینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہم نے ڈپارٹمنٹ تقسیم نہیں کی، اور پھر دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں توحید کیوں سمجھاتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ اللہ کو مانا کرتے تھے، مکہ کے مشرک اللہ کو مانا کرتے تھے، اور کیسے؟ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو مکہ کے مشرک جواب دیں گے اللہ نے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ضرور ضرور یہ یہی جواب دیں گے، یعنی اس کے علاوہ ان کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کی اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا بارش برسانے والا اللہ ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اس کائنات کا نظام سنبھالنے والا اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے، پھر یہ وسوسہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں ہم، لہذا ہم شرک نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اللہ کو ماننے کے بعد بھی ایک انسان شرک کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرک اللہ کو مانا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ود کو مانتے تھے، سواع کو مانتے تھے، یہود کو مانتے تھے، یعوق کو مانتے تھے۔ اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کے نام کی کھیتی کا ایک حصہ مقرر کرتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا۔ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور کھیتی کا ایک حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے بھی خاص کیا کرتے تھے۔ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑتے اور اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر بھی چھوڑا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ لہذا یہ غلط فہمی چھوڑ دیجئے کہ اللہ کو مانتے ہیں، شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے کے باوجود انسان شرک کرتا ہے، جیسے مکہ کے مشرک کرتے تھے۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ نے ان لوگوں پر تبصرہ کیا کیا جو غیر اللہ سے مانتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے عقیدت میں، چاہے محبت میں، کسی بھی انداز میں غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان پر
پر تبصرہ کیا کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو اس کو پکارے، جو اللہ کے علاوہ کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کو دیکھو، اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ نے سمندر بنائے ہیں، اللہ نے ہوائیں چلائی ہیں، اللہ نے درختوں کو اگایا ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے جب انہوں نے کائنات میں کچھ پیدا نہیں کیا، جب یہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ حال یہ ہے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ خود اللہ اکبر۔ اللہ نے توحید کو کس انداز میں سمجھایا ہے؟ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو پیدا کیا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا کیا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پیدائش یہ ہے، اس کو معبود بھی مانتے ہیں، تاریخ وفات بھی بتاتے ہیں، اور پھر مانتے ہیں کہ ان میں خدائی صفات ہیں، خدا کے خزانوں کے مالک یہ ہیں۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش بھی مناتے ہیں، تاریخ وفات بھی مناتے ہیں، اور پھر مانتے ہیں کہ ان میں اللہ والی صفات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک مثال دی، اور کتنی عمدہ اللہ نے مثال دی ہے۔ مثال دینے سے پہلے اللہ نے توجہ فرمائی کہ اس مثال کو غور سے سننا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سننا۔ ایک ہوتا ہے اسمعوا، اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، اور ایک ہوتا ہے استمعوا، اس کا مطلب ہے کان لگا کر سننا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی دی ہوئی اس مثال پر ذرا غور کریں۔ اللہ چاہتا تو اپنی اس کائنات میں سے کسی اور چیز کا نام لے سکتا تھا۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ آسمان پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کی زمین پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کے پہاڑ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان بڑی بڑی چیزوں کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے ایک مکھی کا ذکر کیا تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے دماغوں میں بیٹھ جائے، یہ بات انسان کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کچھ اور کیا پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان کا عقیدہ یہ اولاد دیتے ہیں، انسان کا عقیدہ یہ کہ یہ بیٹے دینے پر قادر ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، اور ان میں سے کوئی ایک مکھی کو پیدا کیا کرے گا؟ اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں، اس در والے بھی اس در والے بھی اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے مل جائیں وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، اور سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توحید کو اور کیسے سمجھائے گا؟ اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، چلو اگر پیدا کرنی مکھی ہی صحیح ہے، لیکن پیدا کرنے کی صفت پائی گئی نبی تو اللہ آگے فرماتا ہے اللہ اکبر، اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے، اللہ توحید کو کیسے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ارے مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی اس چڑھاوے پر بیٹھ جائے جو تم ان پر چڑھاتے ہو، جو تم ان پر مٹھائیاں چڑھاتے ہو، جو تم ان پر کھیلے بتاشے چڑھاتے ہو، اگر مکھی اس پر بیٹھ جائے اور اس کو لے کر اڑ جائے تو یہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے کہ ہم پر چڑھایا گیا، تو کہاں اس کو لے کر اڑ رہی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے توحید۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو توحید سمجھاؤ، اس گمان میں نہ رہو کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اہل توحید ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، کتنے علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب وہاں واضح و نصیحت کا کام نہیں ہوا، جب وہاں دینی ادارے نہیں چلے، جب وہاں کوئی توحید کو سمجھانے والا پیدا نہ ہوا، جب وہاں کوئی توحید کو سمجھانے والا نہیں پہنچا، اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ علاقے جو مکمل اہل حدیثوں کے تھے، جو مکمل موحدین کے تھے، وہ کنورٹ ہو گئے، وہ ان لوگوں کے جیسے ہو گئے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان میں رفتہ رفتہ شرک آ گیا، ان میں رفتہ رفتہ شرک پنپنے لگا۔ اس وجہ سے اس گمان میں مت رہنا کہ ہم تو موحد ہیں لہذا ہم کو توحید کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو توحید کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم کتنے موحدین ایسے ہیں جن کی نسلیں شرک کر رہی ہیں، لہذا اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو جاؤ۔ اگرچہ انہوں نے تمہارے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اگرچہ انہوں نے ایک موحد گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کو توحید کا درس دو، انہیں اپنے سامنے بٹھا کر سمجھاؤ کہ میرے بیٹے ایک اللہ کی ہمیشہ عبادت کرنا، غیر اللہ کی چوکٹ پر کبھی سر مت جھکانا، غیر اللہ کو مشکل کشا مت سمجھنا، غیر اللہ کو اولاد دینے والا مت سمجھنا۔ اے میرے بیٹے اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا۔ اے میرے بیٹے تمہیں جو یہ عقیدہ ملا ہے توحید یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی چیز ہے، کبھی اس کو مت گوانا۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ انبیاء سے زیادہ توحید تو نہیں ہوگی، انبیاء سے بڑے موحد تو نہیں ہوگے، لیکن انبیاء تک نے اپنی اولاد کے تعلق سے فکر کی، ان کو بھی یہ فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد شرک میں چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ ہماری اولاد میں شرک کے جراثیم پنپنے لگے۔ اس وجہ سے نبیوں نے بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا اے میرے بچوں بتاؤ دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے تعلق سے ہم بے فکر ہو کر نہ بیٹھے، بلکہ توحید کے تعلق سے ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں، خود بھی توحید کے مسائل کو سمجھیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی توحید سمجھائیں، اپنی اولاد کو بھی توحید سمجھائیں، اور توحید کو کھول کھول کر سمجھائیں کہ توحید
توحید اس چیز کا نام ہے اور شرک اس چیز کا نام ہے۔ جب آپ مسلسل اپنی نسلوں کو توحید سمجھاتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر توحید کی ہوائیں چلتی رہیں گی، یہاں پر توحید کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ لیکن اگر اس سے غفلت برتی گئی، اگر توحید سے غفلت برتی گئی اور یہ سمجھا گیا ہمارے علاقے میں تو سب موحد ہیں، ہم تو قبروں پر نہیں جھکتے، یہ سوچ کر غفلت کی چادر اوڑھ کر سو گئے، تو یاد رکھو نسلیں شرک کرنے والی بن جائیں گی۔ اس وجہ سے کہ شرک وہ چیز ہے، شرک وہ چیز ہے کہ انسان کے عقیدے میں اس طریقے سے خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں پہاڑ پر کالی چیٹی چلتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی، اس طریقے سے عقیدے میں رفتہ رفتہ شرک داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے اللہ توحید پر زندہ رہے، اللہ ہماری اولاد کو توحید والا بنانا، اللہ ہماری نسلوں کو توحید والا بنانا، اللہ اس علاقے میں توحید کی ہواؤں کو چلا دے، اللہ ہمیں بھی شرک سے بچانا مرتے دم تک اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی شرک سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ حسنا جزا، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ۔